بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ان کے بارے میں ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید کی 12ویں سورہ مبارکہ آپ ہی کے نام سے موسوم ہے۔ قرآن مجید میں آپ کے خواب کے بارے میں کچھ اس طرح سے ذکر ہے: جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جی میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، نہیں تو وہ کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آپ کو مارے حسد کے جدا کر دیا، وہ ان کو جنگل کی سیر کرانے لے گئے اور خشک کنویں میں ڈال دیا۔ واپسی میں ان کی قمیض کو کسی جانور کے خون سے رنگ کر روتے ہوئے والد سے کہا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، مگر آپ صحیح و سالم قمیض دیکھ کر تاڑ گئے اور کہا، حضرت یعقوب نے کہا، یہ ہرگز نہیں، بلکہ بنا دی ہے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اسی دوران ایک قافلہ جو شام سے مصر جا رہا تھا، اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو آپ باہر آئے اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ ایک غلام ہاتھ آیا ہے۔ یہ قافلہ شاید اسماعیلیوں کا تھا۔ یہ قافلے والے آپ کو غلام بنا کر مصر لے گئے۔ اس وقت یہاں کے حکمران عمالقہ تھے۔ ان تاجروں نے آپ کو عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس کی بیوی زلیخا آپ پر جانثار کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، مگر رسول مقبول نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مکر و فریب کر کے آپ کو قید میں ڈال دیا، جس میں آپ تقریباً 7 برس رہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے خدا، جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے مجھے اس کے مقابلے میں قید ناپسند ہے۔ اگر تو مجھ سے اس کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کا مکر و فریب ان سے دفع کر دیا۔ بے شک وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ یوسف۔ قید خانے میں 2 غلام بھی کسی الزام میں آپ کے ساتھ تھے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب کشیدہ کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ ان میں سے رہا ہونے والے کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شاہ مصر کو میرے بارے میں بھی بتانا۔ چنانچہ وہ دوسرا بندہ بول گیا۔ یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں رہے۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اس کو یاد آیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اس نے کہا، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اجازت ملنے پر وہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کے خواب کے بارے میں پوچھا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ پہلے 7 سالوں میں غلہ محفوظ کر لو تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ بادشاہ نے آپ کی تعبیر سن کر آپ کو آزاد کرنا چاہا، مگر آپ نے زلیخا کے معاملے کو معاف کرنے کی شرط لگائی۔ اس نے عورت کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ تب آپ 7 برس زندان میں کاٹنے کے بعد آزاد ہوئے۔ آپ کے والد کی آنکھوں پر بادشاہ نے آپ کو نائب وزیر مقرر کیا۔ تب بھائیوں کو معاف فرمایا اور پیرہن دیا کہ آپ کے والد کی آنکھوں پر ڈالیں، جو آپ کے فراق میں روتے روتے اندھے ہو چکے تھے۔ جیسے ہی پیرہن ڈالا گیا ان کی بینائی لوٹ آئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بن گئے۔ اس کے بعد آپ کے بھائی آپ کو ملے۔ آپ نے اپنی زندگی کا طویل حصہ مصر ہی میں گزارا، وہیں 100 برس کی عمر میں وفات پائی۔ مرتے وقت آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کو مصر میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ اپنے آبا و اجداد کے سرزمین یعنی فلسطین میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی لاش
حنوت کر لی گئی جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے واپس اسرائیل گئے تو ساتھ لے کے گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کی قبر فلسطین کے علاقے نابلس کے گاؤں بلاتا میں ہے۔ یہ قبر ایک درخت کے نیچے ہے۔ یہ واقعہ تورات میں درج ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید آپ سب کو پسند آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔